नसीबों वाली उठ जा, अब सूरज सर पर चढ़ाया है। जन्नत बीबी ने प्यार से डांटते हुए बेटी के ऊपर से चादर खींची। क्या है अम्मा, घड़ी दो घड़ी सोने भी नहीं देती। जुलेखा जिद की धनी थी, न जाने किस पर चली गई थी। उसने आंखें मूंदे मूंदे चादर वापस खींची और फिर सो गई। जुलेखा ना कर, उठ जा, अब ये 5वां चक्कर है मेरा। चल उठ मेरी धी, जनाजे का वक्त भी होने वाला है। अब के जन्नत बीबी ने इसके गाल थपथपाए। क्या मुसीबत है अम्मा, मरे कोई और भरे कोई। रात भी तो देर से आए थे इनके घर से, नींद भी पूरी नहीं हुई अभी तक मेरी। बिखरे बालों को समेटते हुए जुलेखा मुसलसल जमाइयाँ ले रही थी। ना मेरी धी, ऐसा नहीं कहते, एक दिन सबने ही तो मरना है। ये कहते हुए जन्नत बीबी की आवाज़ भर आई। बस कर अम्मा, अब फिर रोना धोना शुरू ना कर देना। बुढ़ा होके तो मरा है वो, न जाने तुझे क्यों इतना गम सताया जा रहा है। जुलेखा ने चारपाई के नीचे से जूती निकालते हुए माँ को टोका। जन्नत बीबी पिछले चंद दिनों से महसूस कर रही थी कि जुलेखा के रंग ढंग काफ़ी अजीब हो रहे थे। बात बात पर गुस्सा करना और चिढ़ना, ये सब इसकी तबीयत का खासा नहीं था। तो फिर आखिर इसकी क्या वजह थी? इस बात की फिक्र उसे हर लम्हे सताए रखती थी। पर उस वक्त जब बेटी जवानी के उस दौर से गुजर रही थी जहाँ सरकशी अरूज पर होती है, अभी उसे समझाने वाली बात करना मतलब उसे बागी करने के मुतरादिफ था। चाची, जुलेखा किधर है? मसवाक से रंगे होंठ, आंखों में काजल, माथे पर बालों की लिट, अप्रैल के आखिरी दिनों में गोल्डन रंग का सिल्की सूट, गले में क्रेप का सबज दुपट्टा और हाथ में लाल रंग का परांदा हिलाती वो बीच दरवाजे में खड़ी किसी तौर पर पंजाबी फिल्मों की मुटियार से कम नहीं लग रही थी। और ऊपर से इसकी वजूद से उठती महक ने पूरे घर को अपने लपेटे में ले लिया था। अंदर ही है। आगे कुछ कहते कहते जन्नत बीबी खामोश हो गई। कहीं जुलेखा में तब्दीली की वजह ये तो नहीं? कहीं जा रही हो क्या? जन्नत बीबी ने इसकी तैयारी देखते हुए सवाल किया। अरे नहीं चाची। नसीम ने एक अदाए दिल फरेबी से हंसते हुए एक हाथ मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से परांदे को पीछे फेंका। इसकी इन्हीं अदाओं ने मोहल्ले के हर दूसरे लड़के को दीवाना बना रखा था। जन्नत बीबी यकटक इसे देखने लगी। निम्मो, मैं इधर हूँ, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। जुलेखा ने नसीम की आवाज़ सुन ली थी। चाची, वो मैं फौतगी पर जा रही थी तो सोचा जुलेखा को भी साथ लेती जाऊं। नसीम ने एड़ियां उठाकर अंदर कमरे में झांका। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। जुलेखा का हुलिया बरहल नसीम जैसा तो ना था, पर फौतगी पर जाने वाला जैसा भी नहीं था। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखना। ये इतना सज धज के क्यों आई है? दरवाजे से बाहर निकलते ही जुलेखा ने नसीम की इस कदर तैयारी पर चोट की। आखिर को फरहान के घर जा रही हूँ, क्या पता उसे पुरसा ही देना पड़ जाए। नसीम ने ज़ूमानी अंदाज में कहा। चल हट कमीनी, उसका दादा फौत हो गया है और तुझे इश्क मशूकी सूझ रही है। मैं क्या करूं अपने दिल का जो संभलता ही नहीं। नसीम ने अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और आंखें बंद करते हुए जुलेखा पर गिर सी गई। चल सीधी हो जा, मुझे लगता है मातमी बुआ अभी तक नहीं पहुंची। फौतगी वाले घर के करीब पहुंचकर जुलेखा ने नसीम के कान में सरगोशी की। तभी तो इतनी खामोशी है, वरना वो होती तो 2 गली छोड़कर भी इनके बैन सुनाई दे रहे होते। जवाब में नसीम की खीखी सुनाई दी। अच्छा अब मुंह बंद कर। जुलेखा ने नसीम का हाथ दबाते हुए इसे झिड़का। ए निम्मो ही है ना? अल्लाह माफ़ करे, बनाओ संघार तो देखो इसका, लगता है किसी शादी पर आई है। और नाल अपनी जन्नों दी कुड़ी है ना? खाला बिस्मिल्लाह ने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए साथ बैठी सुगरा से पूछा। हाँ खाला, वही है मनहूस मारी। सुगरा ने नसीम को देखकर मुंह बनाया। खसमानु खाणिए, इन्हें किसी ਨੂੰ नहीं छड़ना। पहले फसी ਨੂੰ पट्टी पढ़ाई ते हुन एदे पीछे लग गई। खाला बिस्मिल्लाह ने अफसोस करते हुए कहा। वो देख, खाला बिस्मिल्लाह को यकीनन हमारे बारे में ही कान भर रही होगी, सुगरा चाची के। नसीम ने जुलेखा को कोहनी मारी। तो इन्हें छोड़ और इधर देख, मातमी बुआ आ गई। जुलेखा की नज़र अचानक दरवाजे से अंदर आती मातमी बुआ पे पड़ी। मातमी बुआ पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। जिस घर में भी मैयत हो जाती इनका वहाँ जाना लाजमी था। खूब रौनक लगाती थीं और ऐसे ऐसे बैंड डालती कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता। और ऊपर से इनकी आवाज़ कमाल की चाशनी थी। इनकी आवाज़ में मज़ा आ जाता था। सुनकर हाय वे मेरे रब्बा, एक ही हो गया। मातमी बुआ ने अपने सर पर हाथ मारा और औरतों के दरमियान से होती हुई मैयत की तरफ बढ़ने लगी। लो खाला, एक और आ गई ड्रामेबाज। सुगरा ने नाक चढ़ाई। तुमने उसे देखा? नसीम का इशारा सामने आंखों में आंसू लिए बैठी सुरैया की तरफ था।
ہاں تو کیا ہوا اسے؟ زلیخا نے حیرانگی سے نسیم کی طرف دیکھا۔ آج کل عظیم کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، نسیم نے زلیخا کے قریب ہوتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ زلیخا کو لگا جیسے اس کا سانس کہیں اٹک گیا ہو، پر عظیم تو… اس کے آگے بولنے کی ہمت زلیخا میں نہ تھی۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، تو نے مجھے نہیں بتایا پر مجھے کسی طرح پتہ لگ ہی گیا۔ نسیم نے مکار عورتوں کی طرح ہنستے ہوئے آنکھیں مٹکائیں۔ میں تجھے بتانے ہی والی تھی، پر… اس سے پہلے کہ زلیخا کوئی بہانہ بناتی، ماتمی بوا میت کے سرہانے پہنچ گئیں۔ ہائے ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو یوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے ہی چلا گیا۔ ماتمی بوا نے چارپائی کا سرہانہ سنبھالتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ لو سن لو اس کی، 60 سے اوپر کا ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ سغرا کے ساتھ بیٹھی حفیظہ نے سرگوشی کی۔ اور میں تمہیں بتاؤں، خالہ بسم اللہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جیرے کی بہو ہے نا، ایک دن اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ ہاں سچ ایمان سے، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حفیظہ کا کھلتا منہ دیکھ کر خالہ نے یقین دلانے کے لیے اپنے ایمان کا سہارا لیا۔ خالہ کی یہ بات صرف حفیظہ اور سغرا نے ہی نہیں، آس پاس بیٹھی دوسری عورتوں نے بھی سنی تھی۔ توبہ توبہ، ایسے کرتوت تھے اس بڈھے کے؟ سغرا نے باری باری دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر اوپر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی۔ لو یہ تو میں نے ابھی کچھ بتایا ہی نہیں، میں اگر اس کے اور کرتوت بتانے بیٹھ گئی نا، مانو یہیں حشر لگ جائے گا۔ میں تو بس یہ سوچ کر چپ ہوں کہ مرنے والے کی برائی نہ کرو، خالہ بسم اللہ نے احسان جتانے والے لہجے میں کہا، اور پیچھے بیٹھی جنت بی بی یہ سن کر سن ہی رہ گئی۔ تو کوثر کے گلے کیوں نہیں لگی؟ جنت بی بی کی دائیں طرف بیٹھی فرزانہ نے سعیدہ سے پوچھا۔ جب میرا سسر فوت ہوا تھا تو پورے 3 دن بعد آئی تھی یہ مجھے پرسہ دینے۔ یہ میرا ہی ظرف ہے جو میں یوں میت پہ چلی آئی۔ تو بھی کمال کرتی ہے سعیدہ، جب لگے ہاتھوں تو آ ہی گئی تھی تو جا کے اس کے گلے تو لگ، اسے بھی تو پتہ چلے کہ تو میت پر آئی تھی۔ فرزانہ نے سعیدہ کو بڑے پتے کی بات بتائی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کھلے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سعیدہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کوثر کی طرف چل دی۔ کسی کے دکھ درد میں شامل ہو کر ان کا درد بانٹنا ضروری ہوتا ہے یا وہاں پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر ایسے موقع پر جنت بی بی کے دماغ میں ابھرتا تھا، پر جنت بی بی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی تھیں۔ جنو، تو نے کوثر کے کپڑے دیکھے ہیں؟ ہاں، جنت نے کوثر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے نیا سوٹ پہن رکھا ہے، غضب خدا کا، کوئی لحاظ ہی نہیں آج کل کی لڑکیوں میں۔ تو نئی نویلی دلہن ہے، اور پھر چاچا رحم دین بھی تو اچانک سے فوت ہو گئے۔ جنت بی بی نے طویل پیش کی۔ رہنے دے جنو، پوری رات لنگ گئی، بدل بھی تو سکتی تھی۔ یہ تو نے بالکل صحیح کہا ہے، طاہرہ بھلا آج کل کی لڑکیوں میں وہ شرم حیا کہاں جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ محلے میں کہیں بھی فوتگی ہو جاتی تو ہم پورا ہفتہ صاف کپڑے کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھیں۔ جنت کی بجائے پیچھے بیٹھی سعیدہ نے جواب دیا۔ نہیں تیری تھی کی کوئی بات پکی ہوئی کہ نہیں؟ اچانک جنت بی بی کو بائیں طرف سے آواز سنائی دی۔ کدھر بھلا نجمہ گھٹنے پر کوہنی رکھے اور ماتھا پکڑے بیٹھی تھی۔ میرے تو نصیب ہی کھوٹے ہیں راشدہ، جو بھی رشتہ آتا ہے پھر پلٹ کر جواب ہی ملتا ہے۔ ادھر سے نجمہ جو ابھی رحم دین کی بیوہ کے گلے لگنے کے بعد اپنی خالی خولی آنکھوں کو رگڑے جا رہی تھی، اب سچ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ انسان کتنا بے حس ہو سکتا ہے، اسے اپنے غم کے سوا کسی اور کا غم ہی محسوس نہیں ہوتا۔ جنت بی بی نے دکھ سے سوچا، ایک رشتہ ہے میری نظر میں، تو کہے تو میں بات چلاؤں؟ راشدہ نے سب سے نظر بچاتے ہوئے نجمہ سے کہا۔ کیسے لوگ ہیں اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ نجمہ کی آواز میں خوشی کی لہر دوڑی۔ لڑکے کی دکان ہے اپنی پرچون کی، بہت شریف اور بیبا لڑکا ہے، کافی سوکھا گھر بار ہے اس کا، پر… راشدہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ پر کیا؟ نجمہ سے رہا نہ گیا۔ ایک بازو نہیں ہے بیچارے کا، راشدہ نے مسکین صورت بنائے جواب دیا۔ آئے ہائے راشدہ، میں نے تجھے اپنی بہن سمجھ کر حال دیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا تو مجھے کسی لولے لنگڑے کا رشتہ بتائے گی۔ نجمہ کے رکے آنسوں میں پھر سے روانی آ گئی۔ تو تیری بیٹی کون سا حور پری ہے؟ راشدہ نحوست سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ رحیلہ، تو شکر ہے مجھے ادھر ہی مل گئی، ورنہ میں نے تیرے گھر کا چکر لگانا تھا۔ عورتوں کے بیچ سے اٹھتے ہوئے راشدہ کی نظر اچانک رحیلہ پہ پڑی۔ خیر تو تھی نا؟
رحیلہ اور راشدہ کی فطرت ایک جیسی ہی تھی، دوسروں کے معاملات میں ٹوہ لینا۔ وہ فصیحہ آج کل کہیں نظر نہیں آتی؟ راشدہ نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ آئے ہے، تجھے نہیں پتا اس کا؟ رحیلہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتی بھلا۔ راشدہ نے بھی لا تعلقی کی حد کر دی۔ پتہ نہیں، پورے محلے کو تو خبر ہے اس بات کی۔ یہ کہتے ہوئے رحیلہ نے تمسخر اڑاتی نظروں سے راشدہ کو دیکھا۔ چل نخرے نہ دکھا، بتا بھی دے۔ راشدہ کو بات جاننے کی جلدی تھی۔ اس سے پہلے کہ رحیلہ راشدہ کو فصیحہ کے گھر سے بھاگ جانے اور پھر پکڑے جانے کا قصہ خوب مرچ مسالہ لگا کر سناتی، جنت بی بی نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ ری جنو! جنت بی بی کو کھڑا ہوتے دیکھ کر خالہ بسم اللہ نے آواز لگائی۔ جی خالہ، یہ اپنی زلیخا کو ہاتھ میں کر، نہیں تو کل کلاں کو کوئی گول کھلائے گی فصیحہ کی طرح۔ آخری جملہ کہہ کر خالہ بسم اللہ نے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ ارد گرد بیٹھی تمام عورتیں ہنسنے لگیں۔ ہائے رحم دینا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو تیری میری لڑائی ہوئی تھی، تو نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہ دیا۔ ماتمی بوا کے بین اور سینا کو بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اب دیکھو بھلا اس نگوڑی کو، یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی؟ خالہ بسم اللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور دیکھنا خالہ، چاچے رحمے کی بیوی اور بہو کو کیسے چپ چاپ بیٹھی ہیں، جیسے میت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ کہنے والی سغرا تھی۔ لو بھلا، وہ کیوں روئیں؟ وہ تو الٹا خوش ہو رہی ہوں گی کہ بڈھے سے جان چھوٹی۔ کیوں خالہ؟ حفیظہ نے اپنی بات پر خالہ کی رائے لینا چاہی۔ حفیظہ، تم ہی کچھ شرم کر لو، فوتگی والا گھر ہے، ادھر یہ باتیں زیب نہیں دیتی تمہیں۔ جنت بی بی سے رہا نہیں گیا تو اس نے حفیظہ کو نشانہ بنا کر سب کو ٹوکا۔ ہاں بالکل، اور خالہ، جب کوئی پرسہ دینے جاتا تو یہ پھٹاک سے دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتی تھی۔ خالہ بسم اللہ کی بات کاٹتے ہوئے سغرا کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے بیٹھی فریدہ نے سغرا کا پول کھولا۔ پر تو آخر میں آئی تھی نا؟ سغرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دیکھا خالہ، ابھی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ فریدہ نے ہنستے ہوئے سغرا کی نقل اتاری۔ کمینی ہے پوری یہ۔ خالہ نے فریدہ کا ہاتھ دبایا۔ خالہ، اب دنیا داری بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ سغرا نے بھی خوب بے شرمی کا مظاہرہ دکھایا۔ ارے جنو، تو کدھر جا رہی ہے؟ جنت کو اٹھتا دیکھ کر خالہ نے پوچھا۔ خالہ، وہ میں ذرا گھر کا ایک چکر لگاؤں۔ کوئی ہے نہیں نا؟ بس نہیں سغرا، اب بندوں میں وہ پہلے جیسا احساس ہی نہیں رہا، دیکھو تو میت کے ہوتے ہوئے بھی کیسے اٹھ کر چلی گئی جنو۔ فریدہ نے جنت کے جانے کے بعد کہا۔ اور ایک ہم ہیں، صبح سے آ کے بیٹھی ہیں ادھر، مجال ہے جو ذرا گھر کی خیر خبر بھی لی ہو۔ کیوں حفیظہ؟ اور یوں ان کو ایک نیا موضوع مل گیا بات کرنے کو۔ جنازے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، اور یہ آدھا گھنٹہ یوں ہی تو نہیں گزر جانا تھا۔ میت والے گھر سے نکلتے ہوئے جنت بی بی کو اپنے بزرگوں کی کہی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، مرنے والوں کو اس کی اچھائیوں سے یاد کرو تاکہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر انہیں بخش دے۔ پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ جنت بی بی کی نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھیں۔ اے میرے کریم مالک، تو ہی اپنی رحمت سے چاچے رحم دین کی مغفرت فرما۔ بی بی نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دی۔